بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین و حضرات، آج خلیجی ملکوں کے اعتبار سے ماہ شعبان کی 29 تاریخ ہے اور تھوڑی دیر پہلے جمعے کی نماز سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں، لہذا عین ممکن ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد رمضان کا عظیم الشان مہینہ شروع ہو جائے. یہ مہینہ جس کو ماہ رمضان کہتے ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر کا انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے. اس مہینے کو سید الشہور کہا گیا ہے کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اور بعض علماء کرام نے ایک مثال کے ذریعے رمضان کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کی. چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ رمضان 11 مہینوں کے درمیان اس طرح ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 11 بھائیوں کے درمیان تھے. بہرکیف یہ انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے اس مہینے کا انتظار شروع فرما دیتے تھے اور آپ کا شوق اور آپ کا اشتیاق بڑھنے لگتا تھا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب رمضان سے 2 مہینہ پہلے رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہماری عمر کو دراز کر کے، لمبا کر کے رمضان تک ہمیں پہنچا دے، یعنی رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے. اور بعض علماء کرام نے بعض سلف صالحین کا ایک معمول نقل کیا ہے جس سے اس مہینے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ 6 مہینہ پہلے تو وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان مل جائے، رمضان کی مبارک ساعتوں سے، مبارک لمحات سے ہم محروم نہ رہیں.
اور پھر رمضان کے بعد تقریباً 5-6 مہینے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں جو کچھ ہم نے عبادت کی ہے اس کو قبول فرما لے۔ گویا کہ پورا سال ان کا جو ہے رمضان ہی کے دائرے کے ارد گرد گھومتا تھا۔ یہ رمضان کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ایک مہمان ہے۔ اللہ تعالی ہر سال ایک مرتبہ اس مہمان کو بھیجتے ہیں اور پوری امت سے یہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ خصوصی مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے چند دنوں کے لیے، لہذا تم اس کی قدردانی کرو، اس مہینے کا اکرام کرو، اس مہینے کا احترام کرو۔ اب اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنا کوئی خصوصی مہمان کسی عام آدمی کے گھر میں بھیج دے اور اس سے یہ کہے کہ یہ میرا بہت خاص مہمان ہے، اس کا تمہیں خیال کرنا ہے اور اس کی تمہیں قدردانی کرنی ہے، تو اب بتائیے کہ ہم اس مہمان کے لیے کتنا اہتمام کریں گے۔ بس نہ چلے تو 2 یا 3 دن جتنا بھی مہمان کو ہمارے یہاں رہنا ہے ہم اپنے آفس کی اپنے دکان کی چھٹی کر دیں گے تاکہ 24 گھنٹہ ہم اس مہمان کا خیال کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں اور اس کی قدردانی کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس مہمان کو بادشاہ نے بھیجا ہے۔ اگر ہم نے اس مہمان کی صحیح قدردانی کر لی اور صحیح اس کا اکرام کر لیا تو ہم سے بادشاہ خوش ہو جائے گا، اور بادشاہ وقت اگر ہم سے خوش ہو گیا تو ہمارے کتنے کام بن جائیں گے۔ اور اگر اس مہمان کی ناقدری ہو گئی، بے اکرامی ہو گئی یا کوئی زیادتی ہو گئی یا اس کے آرام میں ہم سے کوئی بے احتیاطی ہو گئی تو پھر ہم سے بادشاہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا تو نہ جانے کتنے کام ہمارے بگڑ جائیں گے، کتنی پریشانیاں اور مصیبتیں پھر ہمارے اوپر آ سکتی ہیں۔ لہذا یہ سوچ کر جس گھر میں وہ مہمان ہوگا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ اس کے اکرام میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور اگر کسی مہمان کو بھیجنے والی وہ ذات ہو جو کہ ملک الملوک ہے، بادشاہوں کی بھی بادشاہ ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو خالق الارض والسماء ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا ہے، وہ اگر کسی مہمان کو بھیجے اور ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ اس مہمان کی قدردانی کرو، تو اب سوچئے کہ ہمیں اس مہمان کا کتنا اکرام کرنا چاہیے اور کتنا احترام کرنا چاہیے اور اس مہمان کی کتنی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ 2 مہینہ پہلے سے رمضان تک پہنچنے کی دعا کرتے تھے، اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو عملی اعتبار سے آپ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے۔ ان روزوں کا کیا مقصد تھا؟ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے جو روزے اللہ کے رسول رکھتے تھے وہ رمضان کے روزوں کی تمرین تھی، رمضان کے آنے سے پہلے روزوں کی مشق کرتے تھے، پریکٹس کرتے تھے تاکہ ہم پہلے سے روزوں کے عادی ہو جائیں، اور اگر رمضان جب آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم سست پڑ جائیں، روزوں کی وجہ سے کمزور پڑ جائیں، ایسا نہ ہو۔ تو یہ ماہ مبارک بہت عظیم الشان مہینہ ہے، لیکن جو اس کی قدر کرنی چاہیے ہم سے ایسی قدر اس کی نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے یہاں اس مہینے کا کیا مقام ہے،
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کائنات کے نظام میں تبدیلی لائی جاتی ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں رمضان کے استقبال کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے استقبال میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ترمذی کی روایت میں ہے یہاں تک کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی بند باقی نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی کھلا ہوا باقی نہیں رہتا، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ ایک منادی اعلان کرتا ہے، ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے، خیر کو تلاش کرنے والے، اقبل آگے بڑھو کیونکہ خیر کا مہینہ آ گیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کو تلاش کرنے والے، اے شر پسند، اقصر تو پیچھے چلا جا کیونکہ اس مہینے میں تیرا کوئی کام نہیں۔ اور اس ماہ مبارک کی ہر رات میں ایک بڑی تعداد بندوں کی ایسی ہوتی ہے جن کو جہنم سے رہائی کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ عطا کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم غور کریں کہ رمضان کے استقبال میں آسمان پہ بھی انتظامات ہو رہے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ خیر کا مہینہ ہے، اور دنیا میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ صفدت الشیاطین، شیاطین کی اور سرکش جناتوں کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو حوالات میں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر معمولی انتظامات رمضان کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں اس مہینے کی کیا قدر و قیمت ہے تو یقین جانیے ایک لمحہ بھی ہم اس ماہ مبارک کا ضائع نہ کریں۔ ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک لمحے کو ہم اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے میں خرچ کریں۔ عام طور پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ اس پورے مہینے کو رسم کے طور پر گزارتے ہیں، پورا مہینہ ہم رسماً گزار لیتے ہیں کہ دیکھو شعبان ختم ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لہذا ہمیں تھوڑی سی اپنے روٹین کے اندر بس تبدیلی لانی ہے، بس اسی کا نام رمضان ہے کہ صبح 8 بجے ہم ناشتہ کرتے تھے، 2 بجے کھانا کھاتے تھے، ناشتے کو تھوڑا مقدم کر دیں گے، فجر سے پہلے کھا لیں گے تو وہ سحری ہو گئی، دوپہر کے کھانے کو مؤخر کر دیں گے، مغرب کی اذان کے بعد کھا لیں گے تو وہ افطار ہو گیا، اس طرح ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ روزانہ عشاء کی نماز جو پڑھتے تھے تھوڑا سا وقت ہمیں اور اس میں ایڈ کرنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، اور اللہ نے اگر توفیق دے دی تو تھوڑی بہت دیر دن یا رات میں قرآن کی تلاوت کر لی اور چند منٹ دعا مانگ لی، اور اس طرح ہم پورا رمضان رسماً گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے ایک ہی کسی کام کو رسماً کرنا اور ایک ہے کسی کام کو مقصد بنا کے کرنا، اس کام کے جو مقاصد ہیں، اس کام کا جو ٹارگیٹ ہے، ہدف ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے اس کام کو کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں
بعض کمپنیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، تو ان میں ملازمین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض ملازمین تو ہوتے ہیں جن کا تعلق اس ادارے سے صرف ڈیوٹی کی حد تک ہوتا ہے، اس ادارے سے، اس کمپنی سے اس کا جو تعلق ہے ایک ڈیوٹی کی حد تک ہے کہ مجھے 6 گھنٹہ ڈیوٹی کرنی ہے، چنانچہ 7 بجے وہ پہنچ جاتے ہیں، 1 بجے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ اب ادارہ ترقی کر رہا ہے یا نہیں، کمپنی ترقی کر رہی ہے یا نہیں، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ادارے کے کیا مقاصد ہیں، کمپنی کے کیا مقاصد ہیں، کیا ٹارگیٹ ہیں، کیا اہداف ہیں، ان ملازمین کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور بعض ملازمین ایسے ہیں جو ادارے کے مقصد کو اپنا مقصد بناتے ہیں، ادارے کی ترقی کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق وہ اس ادارے میں کام کرتے ہیں۔ چنانچہ اب اگر ضرورت پیش آئے تو وہ 6 گھنٹے کی پابندی نہیں کرتے، وہ 7 گھنٹہ اور 8 گھنٹہ بھی ڈیوٹی کرتے ہیں کہ بھائی ہماری کمپنی میں آرڈر آیا ہوا ہے اور مال ابھی تیار نہیں ہوا ہے اور چند دن باقی رہ گئے ہیں، تو لہذا ہمیں چند گھنٹے کام اور کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس ٹارگیٹ کو پورا کریں، ورنہ کمپنی لاس میں چلی جائے گی اور کمپنی کی ترقی رک جائے گی۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ادارے ترقی کرتے ہیں، کمپنیاں ترقی کرتی ہیں، اور یہ لوگ دن رات ایک کر دیتے ہیں اپنی کمپنی اور ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اس وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے یہ خود بھی ترقی کرتے ہیں۔ جنہوں نے رسماً تعلق ہے، جن کا ایک روٹین کے اعتبار سے کہ 7 بجے گئے 1 بجے آ گئے، تو ان کی خود بھی کوئی ترقی نہیں ہوتی، پوری زندگی یہ ملازم کے ملازم ہی رہتے ہیں۔ ہاں البتہ سیلری ان کی مہینے کے آخر میں آ جاتی ہے، لیکن جو لوگ اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں اور وہ ایگریمنٹ کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمیں 6 گھنٹے کا ایگریمنٹ ہوا ہے، بلکہ وہ اس کے تقاضوں کو، ضرورتوں کو دیکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھی وہ کام کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے کمپنی بھی ترقی کرتی ہے، یہ خود بھی ترقی کرتے ہیں، یہ آگے چل کے اونچے عہدوں پہ جاتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، نائب مدیر بنتے ہیں، مدیر بنتے ہیں۔ ہر ادارے کے اندر کمپنیوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو رمضان سے تعلق ہوتا ہے وہ رسماً ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ رمضان میں اللہ نے جو ہمیں روزے دی ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے، خالی بھوکا پیاسا رکھنا یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے، روزوں کے ذریعے اللہ کا ایک مقصد ہے، تو ہم روزے رکھیں مقصد کو سامنے رکھ کر۔ اور اسی طرح ہمیں دوسرا ایک مخصوص عمل جو اس ماہ مبارک میں دیا گیا ہے وہ تراویح ہے۔ تو ہمیں آج کی اس مجلس میں یہ سمجھنا ہے کہ تراویح کا کیا مقصد ہے۔ کیا تراویح نام صرف اسی کا ہے کہ ہم عشاء کی نماز میں جب جاتے ہیں تو آدھا پون گھنٹہ زائد لے کر جائیں اور چند رکعتیں پڑھ کر امام کے پیچھے واپس آ جائیں؟ نہیں، ہمیں روزے کا مقصد سمجھنا ہے اور تراویح کا مقصد سمجھنا ہے، اور رمضان ہمیں کیوں دیا گیا ہے ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہے، ورنہ ہمیں ان چند نیکیوں کا ثواب تو مل جائے گا، روزے کا ثواب مل جائے گا، تراویح پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، رمضان میں جو کچھ ہم نے زیادہ عبادتیں کی ہیں ثواب مل جائے گا، جیسا کہ ان ملازمین کی ہر مہینے سیلری آ جاتی ہے، لیکن ہماری کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ اور جس مقصد کے لیے رمضان ہمیں دیا گیا ہے ہم اس مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں روزے کا کیا مقصد ہے۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزے کے ذریعے اللہ تعالی بندوں کے اندر تقوی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالی بندوں کو تقوی کی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ 11 مہینے دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کے دھندوں میں لگے رہنے کی وجہ سے جو تقوی ہر ایمان والے کی زندگی میں ہونا چاہیے، اس تقوی کے اوپر غبار آ جاتا ہے،
اس تقوی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ جس میں اللہ نے ہمیں روزے دیے ہیں، یہ اس تقوی کے غبار کو صاف کرنے کے لیے اور اس کی کمزوری کو دور کر کے اس تقوی کو پاورفل بنانے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے یہ روزے عطا فرمائے۔ روزے سے تقوی کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، اس کو سمجھیے۔ دیکھیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ لغت میں اور ڈکشنری میں تقوی کے معنی آتے ہیں ڈرنا اور بچنا، ڈرنا اور بچنا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سے بچو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تقوی کا یہ جو شرعی مفہوم ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اب روزے سے تقوی کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھیے۔ دیکھیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جیسا ایک عام مسلمان جس سے زندگی میں مختلف قسم کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، حالانکہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، ہم سے ہماری زبان پہ جھوٹ بھی آ جاتا ہے، خلاف واقعہ باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، ہماری ذات سے ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں، ہم لوگوں سے نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کے اوامر میں ہم سے بڑی بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو کہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ تقوی تو نام ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا۔ تو لیکن اگر ہم جیسا ایک عام آدمی، میں کسی اللہ والے کی یا بزرگ کی بات نہیں کر رہا، ہم جیسا عام آدمی جو ہر قسم کے گناہوں میں بتقاضۂ بشریت مبتلا ہو جاتا ہے، ہم جیسا ایک عام آدمی اگر روزہ رکھ لے اور شدید گرمی کا زمانہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے اور بعض ملکوں میں، بعض شہروں میں لائٹ کا نظام اچھا نہیں ہوتا، لائٹ بھی چلی گئی ہے اور شدید پیاس اس روزے دار کو لگ رہی ہے، ہم جیسا ایک عام آدمی، اور وہ اپنے فلیٹ میں اکیلا ہے اور فلیٹ اندر سے لوگ ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو اتنی شدید گرمی اور پیاس اور حلق کے خشک ہونے کے باوجود کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ فریج کے اندر گھر میں جو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں اور جوس کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے کہ ان میں سے کسی کو نکال کے پی لے کہ یہاں کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں؟ کبھی نہیں پیے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس موقع پر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کے پانی پی لے، جوس پی لے اور اپنے روزے کو خراب کر لے۔ کیوں نہیں پیے گا؟ کیوں؟ حالانکہ یہاں تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں ہم لوگوں کی ڈر سے تو چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ دیکھ لیں گے، اور جہاں یہ ہوتا ہے کوئی کسی کو نہیں پتہ چلے گا تو ہم سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، اپنے فلیٹ میں ہم اکیلے ہیں، اس کے باوجود اتنی شدید پیاس کے باوجود ہم فریج میں سے پانی نکال کے نہیں پیئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس بد فلیٹ میں صرف اور صرف ہمارے علاوہ ہمارے حال کو جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لہٰذا ہم روزے کی حالت میں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح تم روزے میں ایسے کام کو میرے ڈر سے چھوڑ دیتے ہو جو کہ فی نفسی ہی عام دنوں میں 12 مہینوں میں حلال ہے، پانی پینا حرام نہیں ہے، جوس پینا حرام نہیں ہے، کولڈ ڈرنک پینا حرام نہیں ہے،
تو وہ کام جو 12 مہینے حرام ہیں اور صبح شام حرام ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، نمازوں میں کوتاہی کرنا، اللہ کے احکام کو توڑنا، تو ان کو تو بدرجہ اولا تم کو چھوڑنا چاہیے۔ جب ایک حلال کام کو تم میری وجہ سے اور میرے ڈر سے چھوڑ رہے ہو روزے میں، تو جو کام آلریڈی 12 مہینے حرام ہیں ان کو بدرجہ اولا تمہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو تقوی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے روزے کے ذریعے کہ ہم اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں۔ اور پھر ایک بات اور ہے، جب کہیں بھی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ اس ٹریننگ میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، ساری رکاوٹوں کو وہ لوگ دور کرتے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ڈرائیونگ اسکول ہوتے ہیں اور اس میں ڈرائیونگ کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو شروع میں جب ڈرائیونگ اسکول کے اندر پارکنگ وغیرہ سیکھتے ہیں اور وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اسکول کے اندر جو سڑکیں ہیں وہاں باہر کا عام ٹریفک الاؤ نہیں ہوتا، کیونکہ باہر کی بھی اگر گاڑیاں آ جائیں گی تو اس ٹریننگ میں خلل پیدا ہوگا، رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اس لیے انتظامیہ اس کا اہتمام کرتی ہے کہ تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اب جب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی روزے کے ذریعے اپنے بندوں کی تقوی کی ٹریننگ دے رہے ہیں، تو تقوی کی ٹریننگ میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بن سکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ متقی بنے، تقوی والا بنے، اس کے تقوی کا لیول اور سطح اونچی ہو جائے، شیطان اس کو کبھی نہیں برداشت کرتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ کو دور کرنے کا بھی اہتمام کیا، اور بخاری کی روایت میں صراحت موجود ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ شیاطین کھلے رہیں گے تو بندوں کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے تقوی کی، یہ اس میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ اسی طرح اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رمضان کے مخصوص اعمال میں جو دوسرا عمل ہے تراویح، تراویح کا کیا مقصد ہے؟ تراویح کا مقصد ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ بندے 11 مہینے جب دنیا کے کاروبار میں، دھندوں میں لگتے ہیں تو اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تقرب ہونا چاہیے وہ تقرب باقی نہیں رہتا، بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو تراویح اس لیے دی گئی ہے، علماء کرام نے فرمایا، تاکہ بندہ ان دوریوں کو ختم کرے اور اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائے اور اس کا تقرب حاصل کرے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ تراویح سے اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، تراویح کی بعض حضرات علی اختلاف الاقوال، بعض حضرات 8 رکعت پڑھتے ہیں اور تراویح بعض حضرات 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی تراویح کو قبول فرمائے۔ تو اب اگر ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2۔ تو 20 رکعت تراویح جو رمضان کے علاوہ نہیں ہے، صرف رمضان میں ہے، اس تراویح کے ذریعے روزانہ ہمیں 40 سجدے دیے گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا تقرب جو حاصل ہوتا ہے وہ کب؟ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہو۔ تو تراویح کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں جب 40 سجدے زائد عطا فرمائے جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں، تو
تو گویا کہ 40 مقامات تقرب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب آنے کے 40 موقع رمضان کی ہر رات میں ہمیں عطا فرمائے، تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ میرا تقرب حاصل کر سکے، اور 11 مہینے کی دنیا کے کاموں اور دھندوں میں مشغولیت کی وجہ سے بندہ مجھ سے جو دور ہو گیا ہے یہ دوریاں ختم ہو جائے اور بندہ میرے قریب آ جائے۔ اب یہ 2 مقصد میں نے بیان کیے کہ روزے کا مقصد ہے کہ تقوی کو مضبوط بنانا، اور تراویح کا مقصد ہے اللہ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنا۔ اب اگر ہم نے رسماً روزہ رکھ لیا، مقصد سامنے نہیں رکھا، تو ٹھیک ہے، روزے کا جو اجر ہے وہ تو مل جائے گا، جیسا کہ 6 گھنٹہ ڈیوٹی دینے والوں کی سیلری مہینے کے آخر میں آ جاتی ہے، لیکن روزے کا جو مقصد تھا ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لہذا ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے روزے آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں کتنا تقوی پیدا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب آخری روزہ رمضان کا ہم رکھیں تو ہمارا تقوی انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو۔ جب ہم اپنے محاسبہ کریں گے اور ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگیوں میں جتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان نافرمانیوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑیں گے اور اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت بنائیں گے، جس کا نام تقوی ہے، تو انشاءاللہ اتنی ہمارا تقوی اتنا پاورفل کہ ہو جائے گا اور اتنا روحانی ڈوز ہمیں مل جائے گا کہ پھر رمضان ختم ہونے کے بعد 11 مہینے تک وہ انرجی، روحانی انرجی اور تقوی کی انرجی وہ ہمارے کام آئے گی، اور ہم 11 مہینوں میں بھی انشاءاللہ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے تقوی پہ کوئی محنت نہیں کی، رمضان کے روزے ہم نے صرف رسماً رکھ لیے، تو ہمیں روزوں کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن روزوں کا جو مقصد ہے ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ پھر وہی حال ہوگا جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، انتہائی افسوسناک، کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو ہمارے تقوی کی سطح تھی، رمضان کے ختم ہونے پر ہمارے تقوی کا لیول وہی ہے۔ تو اب جب رمضان ختم ہوگا تو ہماری زندگی اسی ڈگر پہ آ جائے گی جس ڈگر پہ رمضان سے پہلے تھی، تقوی کے اسی لیول پہ آ جائے گی جس پر رمضان سے پہلے تھی۔ اور وہی حال ہوگا جو انتہائی افسوسناک حال ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ عید کے دن سنیما ہالوں میں جگہ نہیں ہوتی، اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ سنیما ہالوں میں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کو رسماً گزارا، روزے کا جو مقصد تھا تقوی پیدا کرنا وہ اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ اگر تقوی کا یہ ڈوز لے لیتے تو 11 مہینے تک یہ ڈوز کام کرتا اور ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے۔ جیسا کہ آج ہم ویکسین لے لیتے ہیں تو صحت کے ادارے کہتے ہیں کہ 9 مہینے تک اس کا جو ڈوز ہے ویکسین کا یہ کام کرے گا۔ تو ہم بھی اگر یہ روحانی ڈوز لے لیں گے اور تقوی کا ویکسین ہم اس ماہ مبارک میں لگا لیں گے اللہ کی توفیق سے، تو انشاءاللہ 11 مہینے تک یہ ویکسین کام کرے گا اور ہمارا پورا سال رمضان بن جائے گا۔ دیکھیے رمضان جو ہے وہ برائے رمضان نہیں ہے، رمضان تو پورے سال کو رمضان بنانے کے لیے ہے، لہذا ہمیں اپنے تقوی پر محنت کرنی ہے اور ہمارے رمضان کے ایک ایک منٹ کو اور ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، اور ایک ایک کر کے سوچ کر جو گناہ، جو معصیت، جو اللہ کی نافرمانی ہم سے ہوتی ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں، ہمیں ایک ایک کر کے ان کو اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے اور تقوی اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے۔ اب اسی طرح تراویح ہے۔ اب تراویح تو اللہ نے دی تھی کہ بندہ میرے قریب آئے،
لہذا اب ہم تراویح میں جو سجدے کر رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تو ہم اس میں جی لگائیں اور اپنے اندر خشوع خضوع پیدا کریں، اور ہم یہ یقین کریں کہ ہم یہ جو سجدہ کر رہے ہیں یہ انتہائی عظیم الشان عمل ہے، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری تراویح بھی رسمن ہوتی ہے۔ تراویح ہم جس وقت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت جو اللہ کا تقرب ہے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہے، جب 20 رکعت پڑھ کر ہم واپس آئیں، 40 زائد سجدے ہم کر کے واپس آئیں، تو ہمیں محسوس ہو کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا، اللہ کے تقرب میں اضافہ ہوا۔ لیکن چونکہ تراویح بھی ہم رسمن پڑھتے ہیں، لہذا جس کیفیت کے ساتھ گئے اسی کیفیت کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے بجائے اس کے کہ ہم دھیان کے ساتھ تراویح پڑھیں اور خشوع خضوع کے ساتھ تراویح پڑھیں کہ یہ تراویح اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنے، اللہ کے محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے، پوری تراویح ہمارا دھیان تراویح کی رکعتوں پہ ہوتا ہے کہ اب 4 ہو گئی، اب 6 ہو گئی، اب 8 ہو گئی، اب 12 ہو گئی۔ کب کسی طرح 20 رکعت تراویح ہو، ختم ہو، اور اللہ معاف کرے زبان حال سے ہم یہ کہتے ہیں کب ہماری جان چھٹے۔ تو اس جذبے سے اگر ہم تراویح پڑھیں گے ہمیں کچھ ملے گا؟ یہاں تک کہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں 12 رکعت تراویح ہو گئی، برابر والے نے کہا نہیں ابھی 10 ہوئی ہے، تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ارے تم 2 رکعت اگر تمہیں زائد پڑھنے کو مل رہی ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزہ رسمن نہ رکھیں، بلکہ روزے کا جو مقصد ہے ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کے ہم روزہ رکھیں، اور اتنا تقوی اس ماہ مبارک میں ہم پیدا کر لیں کہ پورا سال ہمارا رمضان بن جائے۔ ایک حدیث ہے، حدیث تو سند کے اعتبار سے متکلم فی ہے، میں اس کو بیان نہیں کروں گا، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، بعض لوگوں نے منکر بھی کہا ہے، لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ جس کا رمضان صحیح طریقے سے یعنی با مقصد طریقے سے گزر گیا، اس کا پھر پورا سال صحیح طریقے سے گزرے گا۔ اور اسی طرح ہم جب تراویح کے لیے جائیں تو تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں، تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں، ہم تراویح کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھیں، اور خوب شوق کے ساتھ اور خوب جذبے کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنا کتنا بڑا ٹارگیٹ ہے، اتنا بڑا کسی کا ہدف ہو تو اس عمل میں کتنی دلچسپی ہونی چاہیے۔ ان تمام دلچسپیوں کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں تاکہ ہمارا رمضان جو ہے وہ مقصد کے مطابق گزرے۔ یہ چند باتیں ہیں جو رمضان کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، اور انشاءاللہ ابھی رمضان کے دوران جو جمعے آئیں گے اس میں بھی ہم ان موضوعات پہ جو ہے بات کریں گے۔ ہم انشاءاللہ رمضان کے اور روزوں کے مزید فضائل بھی ہم بیان کریں گے، اور اسی طرح یہ مہینہ خاص طور پہ دعاؤں کا ہے، دعاؤں کا کیا طریقہ ہے، دعاؤں کے کیا آداب ہیں، اور دعاؤں کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ دعا سے کتنا خوش ہوتے ہیں، ہم ان موضوعات پہ بھی بات کریں گے۔ اور چونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کا خاص تعلق قرآن پاک سے ہے، لہذا ہم قرآن کی عظمت اور قرآن کی جو حقوق ہمارے اوپر ہیں اور قرآن کے تئیں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آخری عشرہ آئے گا، اس کے فضائل، اس کی اہمیت، اسی طرح شب قدر کے فضائل اور اس کی اہمیت، اور پھر آخر میں انشاءاللہ ہم صدقۃ الفطر وغیرہ کے مسائل کو رمضان کے اندر آنے والے ان ہفتوں میں ترتیب سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.